مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام، مصیبت میں جب لیا ہوگا. کچھ سبق ہے اس میں. بات ہو رہی ہے مستقبل کی، بات ہو رہی ہے مستقبل کی، لیکن مستقبل کا اعتبار تو نہیں ہے نا. جس طرح ماضی پر اختیار نہیں ہے. کبھی کبھی سوچتے ہیں یار دوبارہ ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ہوتا ہے کاش. ماضی اب لوٹا نہیں سکتے، تو ماضی پر اختیار نہیں ہے اور مستقبل کا اعتبار نہیں ہے اور حال کو قرار نہیں ہے. حال قرار نہیں ہوتا نا، سانس گئی ماضی ہو گئی. لیکن یہ کیسی بات ہے کہ بات مستقبل کی ہے لیکن یقین کا عالم کیا ہے؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام بلند مقام پر سب زنگ کا ہلا پہن کے کھڑے ہوں گے. اتنے میں دیکھیں گے کہ حضور کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام حضور کو پکاریں گے، میرے آقا ان کی آواز سن کر آئیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ تو کہیں گے کہ آپ کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر لے جا رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی تہمن شریف سنبھالتے ہوئے دوڑیں گے، دوڑ کے فرشتوں کو روک لیں گے. وہ کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے کہ جہنم کا حکم ہو گیا. آقا فرمائیں گے میزان ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، بدیوں کا بھاری ہے. میزان ہو گیا. روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی داڑھی شریف پکڑ کے آسمان کی طرف رخ کر کے یوں گھر میں کہیں گے کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں خوش کر دوں گا امت کے بارے میں آپ. اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا نا. تو آواز آئے گی اے فرشتوں جیسے میرے محبوب کہتے ہیں ویسے کرو. بھائی میزان ہو گیا، حکم ہو گیا، لے کے جا رہے ہیں، جیسا میرے محبوب کہتے ہیں ویسے کرو. کیا آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. دکھائی جائے گی نشان محبوب. میرے آقا کہیں گے فرشتوں دوبارہ چلتے ہیں، دوبارہ میزان کرتے ہیں. میرے آقا پھر میزان پہ لے کے آئیں گے اور پھر اس کے اعمال تلیں گے. اس بار بھی ہوگا یہی کہ بدیوں کا پلہ بھاری ہوگا، نیکیوں کا ہلکا. پھر میرے آقا اپنے دامن سے ایک رکا نکالیں گے، چٹھی. وہ چٹھی نکال کر اس پلے میں ڈال دیں گے. جیسے ہی چٹھی پڑے گی پلے میں، نیکیوں کا پلہ اوپر ہو جائے گا اور صدائیں آئیں گی مبارک ہو، مبارک ہو، سعادت مند ہے، سعادت مند ہے، سعید ہے، سعید ہے، اسے جنت میں جنت جنت. جب اس کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے تو کہے گا اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، میں اس نورانی چہرے والے سے تعارف تو لوں، جنہوں نے میری اتنی مدد کی ہے. وہ عرض کرے گا اے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں؟ آپ نے میری اتنی مدد کی. تو آقا فرمائیں گے مجھے نہیں پہچانا، میں تیرا رسول محمد ہوں اور یہ تیرا پڑھا ہوا درود ہے، یہ تیرا پڑھا ہوا درود ہے جو آج تیرے کام آیا. اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ جب اعمال تل گئے سارے تو ظاہر جو ہم نے کیا درود پڑھا وہ بھی تلا. تو فرماتے بات یہ کہ وہ درود تولا نہیں گیا، اس کو رکھ دیا گیا. حضور کے ہاتھ سے رکھنا کہ حضور کے ہاتھ کی برکت آ جائے. اچھا ایک روایت کلمے کی بھی ہے کہ اس کلمے پرچی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. بتانا مقصد یہ تھا کہ تیری زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف اور اس کلمے کی برکت ایک طرف، میرے محبوب کے بھیجے ہوئے درود کی برکت ایک طرف، تیری ساری نیکیاں ایک طرف اور میرے محبوب کے ہاتھ سے رکھے ہوئے زکے کی برکت ایک طرف. اور اس طرح وہ شخص جہنم میں جاتے جاتے
بچ جائے گا اور کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. آہا امام کے بھائی ہیں کہتے ہیں کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی توبہ قبول کرتا ہے سچی توبہ ہوتی ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ میں گناہ کو معاف کر. تو اللہ تعالیٰ سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس گناہ کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. وہ نیکیاں جو کی نہیں اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ کو معاف کر دیتا ہے بلکہ دعا کی جائے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل. قادر مطلق ہے اس کو کمی ہے اس کو کسی سے پوچھ دینا ہے وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد وہ نہ صرف گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ اپنے کرم سے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کیا بغیر کیا ہوگا. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا آپ کے مشاہدے میں یہ بات ہوگی کئی لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کی ایک وقت جو ہے وہ اس کی کچھ تکیہ کلام بن جاتے ہیں جو خود بخود نکلتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے بندہ تکلف کر کے کچھ بات کرے تکلف کر کے کوئی نیکی کرے. نیکی سن لو وہی ہوتی ہے جو بے تکلف جو تکلف کے ساتھ وہ نیکی نہیں. نیکی تو ہے ہی وہ جو بے تکلف عادت پڑ جائے خود بخود ہو. تو بعض اوقات انسان دیکھیں آپ کئی لوگوں کے تکیہ کلام بنے ہوتے ہیں. کوئی بات کرتے رکے گا میں نے کہا میں نے اس کے پاس گیا اب پورے جملے کے اندر اگر 15 منٹ کی گفتگو ہے نا اس میں 10 منٹ ہوگا. میں مثال سمجھا رہا ہوں آپ کو. کئی بات کرتے جناب میں نے یہ کہا جناب بیٹھے جناب قبلہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ خوش قسمت کیسے نصیب والے ہیں کہ جن کے اٹھتے بیٹھتے یہی نعرہ ہوتا ہے یا رسول اللہ. اٹھتے ہیں یا رسول اللہ بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ کچھ ہو گیا یا رسول اللہ. ہماری بڑی بوڑھیوں کو دیکھو یا غوث پاک بچہ گر گیا یا غوث پاک ہوتا ہے. تو یہ کلام ایسے ہوتے ہیں جو تکلف نہیں لا تکلف نکلتے ہیں. جب عادت پکی ہو جاتی ہے نا تو پھر تکلف نہیں بلا تکلف نکلتے ہیں. کوئی ایسی بات سے یا اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا غوث پاک کہتے ہیں. یہ کلام اتنا کہا کرو کہ بس عادت پڑ جائے اور پھر بلا تکلف نکلے. اور جس کو بلا تکلف نکلنا کہتے ہیں نا یہ کہاں کام آئے گا. سنو کہاں کام آئے گا. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا یا رسول اللہ جو گرتے گرتے تیرا نام لیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. حبیب کسے کہتے ہیں؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں خوشی خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی. خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا.
بول کس کو بھیجو جنت پیارے تو لب ہلا وہ جنتی خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا کسی طرف سے صدا آئے گی حضورا کیسے پکاریں گے حضورا کسی طرف سے صدا آئے گی ایسے پکاریں گے آپ کو پتا ہو دن کیسا ہوگا نکالو آواز کسی طرف سے صدا آئے گی حضورا نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا تو نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا کسی کے پلے پہ ہوں گے وہ وقت وزن عمل کوئی امید سے خون کا دیکھتا ہوگا کوئی امید سے خون کا کسی کے پلے میں ہوں گے وہ وقت وزن عمل کوئی امید سے خون کا دیکھتا ہوگا کوئی کہے گا دہائی گئے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا تو کوئی تھام چل گیا ہوگا تو کوئی تھام چل گیا ہوگا مچلا کے رحمت میں امید بندھائی گئے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات بنائی ہے تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم تصور کرو اپنا تصور کرو کسی کو لے کے چلیں گے کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم وہ ان کا راستہ پھر کے شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو اسے خبر ہے کہ دم بھر میں آئے کیا ہوگا اسے پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا
زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا نشان خسرنگی دی دور کے غلاموں کو لیوائے حمد کا پرچم ستارہ نشان خسرنگی دور کے غلاموں کو آجاؤ لیوائے حمد کا پرچم ستارہ ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں ہر کوئی حضور کو یاد کر رہا ہے پریشان ہے رو رہا ہے پچھاڑے کھا رہا ہے حالت بڑی عجیب ہے یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھوں سے تارا عشق کا بندھا ہوگا مقدس آنکھوں سے تارا عشق کا بندھا وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں پھر گیا ہوگا مالک جنت حضور تو ہے ہی مالک جنت حضور تو ہے قاسم جنت اپنا اندیشہ نہیں لیکن غلاموں کی حالت دیکھ کر وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں پھر گیا ہزار جان فدا کہو جان فدا ہزار جان فدا بات ہی ایسی ہزار جان فدا نرم نرم سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن نرم سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا حضور نے یاد عمر بھر ہمیں حضور کا لیکن خیال کوئی نہیں زباں پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں دیار عشق میں لیکن بلال کوئی نہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے کوئی قریب ترازی کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا مقام فاصلوں پر
काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़ुहूर कमाने हुजूर का होगा, वो दिन ज़ुहूर कमाने हुजूर का होगा। आज ले इनकी पना, आज मदद मांगिन से, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया कयामत में तू तो क्या तेरा बाप भी मानेगा, लेकिन मानना कबूल नहीं, मानना है तो आज मान। आज ले इनकी पना, आज मदद मांगिन से, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया वो दिन ज़ुहूर कमाने हुजूर का होगा। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन क़ैदों बंद, अरे हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। वो दिन ज़ुहूर कमाने हुजूर का होगा। कहेंगे और नहीं इज़हबू इला गैरी, बतौर दलील तावील, बतौर इशारात अर्ज करूं। इज़हबू इला गैरी क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि हुजूर है ना, इनके होते यहाँ हुजूर हैं। जब हमारे इमाम मौजूद हैं तो हम क्या बात करें? इमाम हैं, हुजूर का अदब है। कहेंगे यार नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना बदकार विरदे लब होगी, खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा। हुजूर ऐसा सजदा करेंगे और सजदे में ऐसी अल्लाह की हम्द बयान करेंगे कि ना कोई कर सका ना कर सके। ऐसी हम्द अल्लाह फरमाते मैं ऐसी अल्लाह की हम्द करूंगा जो ना कोई कर सका ना कर सके। इसका मतलब यह है कि हुजूर को अव्वल का ही पता है और आखिर का ही पता है। हुजूर को पता है अव्वल कौन क्या करके गया, कौन किस अंदाज से करके गया, और आखिर में कौन आएगा और किस अंदाज से करेगा। मेरे हुजूर अव्वल आखिर सब कुछ जाने। देखिए करीब बईद और करीब गैब की खबरें देने वाला अल्लाह का वो हबीब मदनी। हुजूर फरमाते मैं ऐसे हम बयान करूंगा जो ना कोई कर सका ना कर सके। मतलब हुजूर को पता है, हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। दुआएं उम्मत बदकार विरदे लब होगी, खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा। गुलाम क्या बात है। अगर हो तो कहो ना, मैं जबरदस्ती तो हाथ नहीं उठाता, मैंने कहा भी नहीं किसी को, मैंने अपना कहा मैं गुलाम, मैं गुलाम हूं तो मैं कहता हूं, मैं हाथ उठाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर। अल्हम्दुलिल्लाह गुलामों सुनो क्या होगा। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदु हुजूर का फत में मुब्तला होगा, अदु हुजूर का फत में मुब्तला होगा। उनकी हालत कैसी होगी उस वक्त? वही काकड़े, उनकी हालत कैसी होगी? वो देखेंगे कादरी भी गया जन्नत में, और चिश्ती भी गया जन्नत में, और नक्शबंदी भी गया, सोहरवर्दी भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वलियों के मानने वाले गए, उस पक के चाहने वाले गए। फिर हम कहेंगे हश्र में का मुंह तकते फिरते हैं यादो,
دیکھو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، غلام کی عنایت سے چین میں ہوں گے، تو حضور کا خط میں مبتلا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھیکاری ہوں، فضل مولا سے مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے، بغیر لمحہ ضائع کیے اس بات کو فوراً اٹھا دیا۔ ہم کو نہیں پتا ہماری کون سی ادا قبول ہو جائے، میرا یقین ہے میرے آقا گنبد خضرا سے ملاحظہ کر رہے ہیں، ہمارے آقا ملاحظہ کر رہے ہیں کہ غلام کہاں بیٹھے ہوئے، کون کون بیٹھا ہوا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے۔ میرے آقا سب جانتے ہیں، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ جو غلام بیٹھا ہے نا دل میں سوچ کیا رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں میرے آقا۔ جو بیٹھا ہوا ہے نا، جو اس وقت سوچ رہا ہے نا، میرے آقا کو یہ بھی خبر ہے، اللہ کی عطا سے میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا اپنے مرکز عالی میں ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام نے کس کس بات پر بغیر سوچے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں ان کے در کا بھیکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں